السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، عید الاضحیٰ کے حوالے سے چند اہم باتیں آج موضوع سخن ہیں، تو آئیے ابتدا کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، عید کے تہوار کا آغاز 624 عیسوی میں ہوا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینۃ النبی میں دین اسلام میں سال بھر میں 2 عیدوں کی نوید سنائی، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ عید الاضحیٰ ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ کو عالم اسلام میں پورے جوش و خروش سے منائی جاتی ہے۔ اس سال عالمی سطح پر پھیلی ہوئی وبا کی وجہ سے حج بھی محدود سطح پر کیا جا رہا ہے اور عید بھی بہت مختلف طریقے سے منائی جا رہی ہے۔ ایک مسلمان کو جب اس قسم کی صورتحال کا سامنا ہوتا ہے تو وہ الحمدللہ علی کل حال کہہ کر اپنے اوپر آئی ہوئی آزمائش سے نبرد آزما ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ صبر کا دامن تھامے رکھتا ہے، اس لیے کہ فرمان باری تعالیٰ ہے، ان اللہ یحب الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے۔ ناظرین، بات صرف محسوس کرنے کی ہے۔ اگر ہم یہ سوچیں کہ غم اور تکلیف اور پریشانی کے موقع پر ہمارے ساتھ ہمارا رب ہے تو دلوں کو سکون مل جائے گا۔ جس طرح کسی بھی مسلمان کی تو پوری زندگی قربانیوں کی داستان ہوتی ہے، اسی طرح عید الاضحیٰ اس بے مثال قربانی کی یادگار ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کی تھی۔ ابو الانبیاء سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا قرآن مجید میں یہ سارا واقعہ سورۃ صافات میں تفصیلاً بیان کیا گیا ہے۔ انسانی تاریخ میں انسانی جان کی یہ پہلی قربانی تسلیم کی جاتی ہے جو معبودان باطل کی بجائے خالصتاً اللہ تعالیٰ کے چہرے کی چاہت میں تھی، اور قربانی بھی ایسی کہ جس میں قربان کرنے والے پر بھی کسی قسم کا دباؤ نہ تھا، اور قربان کیا جانے والا نوعمر اسماعیل بھی بصد خوشی تیار تھا۔ چشم فلک نے یہ نظارہ بھلا کہاں دیکھا ہوگا، اور پھر جس کی رضا کی خاطر یہ سب کچھ تھا وہ ذات تو ویسے ہی الشکور، قدردان ہے۔ ناظرین، ابراہیم علیہ السلام کی اسی سنت کو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہ صرف خود اختیار کیا بلکہ قیامت تک جاری و ساری کر دیا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر بھی آپ نے 100 اونٹ قربان کیے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی صاحب نصاب نہ تھے۔ اسی سنت رسول پر عمل کرتے ہوئے ہر سال مسلمان عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کرتے چلے آ رہے ہیں، کیونکہ قربانی تو اللہ کا قرب پانے کا ذریعہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے سارے واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنی محبوب ترین چیز پیش کی جائے، جس کا مقصد صرف اور صرف اس کے چہرے کی خواہش ہو، اس کی طلب ہو۔ ہم اس کی محبت اور اطاعت کا خلوص نیت سے مظہر بنے، مقصد صرف اس کی رضا کو پانا ہو، نہ کہ قربانی کے بڑے سے بڑے اور مہنگے جانور صرف نام و نمود کی نمائش کی وجہ سے قربان کرنا ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو تو صرف تقوی مطلوب ہے۔ عید قربان کے اس موقع پر نہ صرف جانور بلکہ اپنی انا پرستی، اپنی نیتوں میں پیدا ہو جانے والے فطور پر بھی چھری چلانا آنی چاہیے۔ اپنی جان و مال، اولاد، وقت اور صلاحیتیں، یہ سب بھی اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں، یہ بھی اس کی راہ میں استعمال کرنے کا ہنر سیکھیں کہ یہ قرب الہی کا سبب بنتی ہیں۔ فرائض کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ اپنے آس پاس کے لوگوں کا جس طرح سے بھی ہو اپنی حیثیت کے مطابق خیال رکھیں۔ عید کی سنتوں پر جتنا ہو سکے عمل کریں، غسل کریں، حسب استطاعت نئے کپڑے پہنیں، خوشبو استعمال کریں۔ حدیث میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن بریدہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے لیے اس وقت تک نہ نکلتے تھے جب تک کچھ کھا نہ لیتے، اور عید الاضحیٰ میں اس وقت تک نہ کھاتے جب تک کہ نماز ادا نہ کر لیتے۔ عیدگاہ پیدل جائیں اور ایک راستے سے جا کر دوسرے راستے سے واپس آئیں۔ حضرت ابو رافع روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز کے لیے پیدل تشریف لے جاتے تھے، اور جس راستے سے جاتے تھے اس کے علاوہ دوسرے راستے سے واپس آتے تھے۔ راستے میں تکبیریں اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد پڑھتے ہوئے جائیں،
تاکہ اللہ تعالیٰ کی حمد بھی بیان ہو اور یہ بھی احساس ہو کہ آج کوئی خاص دن ہے۔ نماز عید الاضحیٰ کے بعد خطبہ بھی سنیے۔ عید کی نماز کے لیے خواتین اور بچے بچیوں کو بھی عیدگاہ لانا چاہیے۔ حضرت ام عطیہ سے مروی ہے کہ آپ نے ہمیں حکم دیا کہ ہم عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے روز پردہ نشین دوشیزاؤں، چھوٹی بچیوں اور حائضہ عورتوں کو عیدگاہ کے لیے نکالیں۔ البتہ حائضہ عورتیں نماز کی جگہ سے علیحدہ رہیں گی اور مسلمانوں کی دعا میں شریک ہوں گی۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، بعض عورتیں ایسی بھی ہیں جن کے پاس چادر نہیں ہوتی۔ فرمایا جس عورت کے پاس چادر نہ ہو وہ اپنی بہن سے لے لے، یعنی عید پڑھنے ضرور جائے۔ اور عیدگاہ کے منتظمین کو اس کے لیے پردے اور دوسری ضروریات کا انتظام کرنا چاہیے۔ اس سے شوکت اسلام کا اظہار ہوتا ہے اور مرد اور عورتیں، بچے عیدگاہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہو کر دعائیں کرتے ہیں۔ تو اگر کسی ایک کی بھی دعا قبول ہو گئی تو یہ تمام حاضرین کے لیے باعث برکت ہوگی۔ لیکن خواتین کو عیدگاہ آتے وقت اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ پردے میں ہوں، خوشبو نہ لگائیں، مردوں سے الگ ہو کر اور راستے کے کنارے دب کر چلیں۔ ریلیجس لوگ، دیندار لوگ جب دین کا یہ نمونہ پیش کرتے ہیں تو گھر والے بھی اوفینڈ ہونے لگتے ہیں اور رشتہ دار بھی پریشان ہونے لگتے ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں توبہ ہماری ایسے دین سے جو ہم اس کے قریب آئیں، یہ تو معلوم نہیں کیا عجیب مخلوق بن گئے۔ اور پھر ہم خود روحانیت میں ڈوبے ہوتے ہیں تو بچوں کا حق بھی مار دیتے ہیں، ان کو بھی کپڑے نہیں بنا کے دیتے، یا ان کو بھی مہندی نہیں لگاتے۔ یہ نہیں کرنا، عید کو عید سمجھنا ہے۔ اگر آپ دیکھیں کہ اسلام میں خوشی منانے کا جو تصور ہے وہ کیا ہے، مومن کے لیے کوئی غم ایسا غم نہیں دنیا کا کہ جس میں وہ ڈوب کر باقی اللہ کے فرائض بھول جائے، کوئی خوشی ایسی خوشی نہیں کہ جس میں وہ اپنے رب کو بھول جائے، جس میں اپنی ذمہ داریوں کو بھول جائے۔ ہماری عید بھی رب کی رضا کے تابع ہے نا۔ وہ کہتا ہے اب خوش ہو جاؤ، تکبیریں پڑھو، شکر ادا کرو، کھاؤ پیو، روزہ رکھنا آج منع ہے۔ یعنی عید کا دن وہ دن ہے کہ جس میں روزہ رکھنا بائی آرڈر منع ہے، نہیں رکھ سکتے روزہ، ورنہ میرے خیال ہے ہم میں سے آدھے لوگ تو ضروری رکھ لیتے کہ نہیں چھوڑ سکتے، آج اتنی عادت پڑی ہوئی ہے وہ۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ اب آپ دیکھیے، باقاعدہ عید منانا کب شروع ہوئی؟ مدینہ میں، ٹھیک ہے نا۔ مدینہ کے حالات کیسے تھے؟ 10 سال مدنی زندگی کے کیسے گزرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر؟ کوئی سال ہے جس میں جنگ نہ ہوئی ہو؟ اگر ہم یہ کہیں یا ہمارے خطیب حضرات یہ کہیں کہ دیکھو امت مسلمہ پر کیا گزر رہی ہے، فلسطین پہ کیا گزر رہی، کشمیر پہ کیا گزر رہی، اور تم عید منا رہے ہو بیٹھ کے، کیا حق پہنچتا ہے تم کو عید منانے کا؟ تو کیا جواب دیں گے؟ آپ کہیں گے ہاں واقعی کوئی حق نہیں ہم کو پہنچتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں ہر سال عید سیلیبریٹ کی، حالانکہ مسلمان تکلیف دہ ترین حالات سے گزرتے تھے۔ اصل میں یہ جو اطاعت کا کانسیپٹ ہے نا، سر تسلیم خم کر دینے کا، اللہ تعالیٰ آپ کا حکم ہے اس وقت میں خوش ہوں، اچھے کپڑے پہنوں، میں خوش ہوں، اپنی مرضی کے خلاف جانا ہے نا، یہی تو اطاعت ہے۔ راتوں کو رو رہے ہیں، قیام اللیل میں رو رہے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں، سجدوں میں پڑے ہوئے ہیں، اور اگلی سویرے اٹھ کے ہنسو مسکراؤ، یہ کیا بات ہوئی؟ کتنا مشکل ہے۔ یہی تو اسلام ہے۔ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ آپ اس کیفیت سے اس میں لاتے ہیں، میں آ رہا ہوں۔ یہی تو نفس کا امتحان ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ جو کام بھی انسان زیادہ کرنے لگتے ہیں اس میں نفس کو لذت آنے لگتی۔ آپ کوئی بھی کام جب شروع کرتے ہیں، مثلا قرآن پڑھنا شروع کرتے ہیں، آپ کو مشکل لگتا ہے، جو پڑھنے لگتے آپ کو مزہ آنے لگتا ہے، پھر آسان ہونے لگتا ہے، پھر وہ نفس کے لیے راحت بن جاتی ہے، پھر انسان بڑا خوش ہونے لگتا ہے اس میں۔ اب ساتھ ہی کیا حکم آ جاتا ہے؟ بس کافی، اعتدال، حد ختم، رک جاؤ۔ اب انسان کا دل کہتا ہے نہیں میرا نفس تو اسی سے چمٹا ہوا ہے، بھی نفس کی عبادت تو نہیں کرنی، نفس کی بندگی تو نہیں، اللہ کی بندگی۔ اب کسی اور چیز کا تقاضا دوسری طرف بلا رہا ہے، ہمارے بڑا مشکل ہے بھائی۔ تو اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات آپ دیکھیں تو جتنی تکلیفیں آپ پر گزری ہیں کسی انسان پر نہیں گزری، لیکن کسی ایک عید کے دن کو بھی یوم سوگ ڈکلیئر نہیں کیا گیا۔ آپ دیکھیں جنگ خندق کے موقع پر
جبکہ اتنا خوف تھا مدینہ میں کہ لوگوں کو رفع حاجت کے لیے باہر جانے میں مشکل ہو رہی تھی. غزوہ احزاب کہ ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا اذ بلغت القلوب الحناجر وتظنون باللہ الظنونا. سخت ترین آزمائش تھی اس موقع پر، اور سب اہل مدینہ کی. یعنی باقی جنگوں میں تو جو جاتے تھے میدان جنگ میں ان کی آزمائش تھی نا، تو غزوہ احزاب میں تو مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے، جوان، جو کوئی مدینہ کے اندر تھا، سب پر شدید امتحان تھا. کیونکہ سب ان فوجوں کی زد میں تھے نا، کسی وقت کوئی تیر اندازی شروع کر دے. وہ تو اللہ کا ایک خاص کرم ہوا کہ جنگ نہیں ہوئی، ورنہ سخت ترین موقع تھا مدینہ پر اس وقت. اور اس وقت آپ کو معلوم ہے کہ ایک نہیں دو پتھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پہ بندھے ہوئے تھے. اور جب خندق کھودتے وقت وہ پتھر نہیں توڑ پائے صحابہ کرام، تو آپ نے جب اس کو توڑنا چاہا تو آپ کو معلوم ہے اس موقع پر آپ نے اتنے سخت تکلیف کے موقع پر کیا فرمایا تھا؟ خوشخبریاں دی تھی، پیشن گوئیاں کی تھیں. روم اور ایران کے فتح ہونے کی خوشخبری کہ میرے سامنے دنیا لپیٹ کر رکھ دی گئی، جہاں جہاں میری امت پہنچے گی خوشخبری ہے تمہارے لیے. صلح حدیبیہ، انا فتحنا لک فتحا مبینا. کہاں اتنا شدید قسم کا جذباتی دھچکا، واپس جاؤ، کوئی عمرہ نہیں. اور واپسی پہ سورت نازل ہو رہی، انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تأخر. اور پھر کتنی ساری نعمتوں کا ذکر آگے، سب جذباتی طور پر چور ہو چکے ہیں، وہاں خوشخبریاں سنائی جا رہی ہیں. یہ ہے ہمارا دین، یہ ہے اس کی ٹریننگ، یہ ہے اصل تربیت، کہ ایک چیز کو لے کے بیٹھ نہیں جانا. آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر قیام اللیل کسی کا ہوتا تھا؟ آپ سے طویل نماز کسی کی ہوتی تھی؟ آپ سے زیادہ طویل سجدے کسی کے ہوتے تھے؟ طویل رکوع کسی کے ہوتے تھے؟ نہیں. اور آپ کا اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ کیا تعلق تھا؟ کیا کسی ایک کا حق بھی کبھی مارا تھا آپ نے؟ جب قرآن میں آیا کہ جس کو چاہو اپنے پاس رکھو، جس کو چاہو تم الگ کر دو، جس کے ساتھ جیسے چاہو سلوک کرو، تم پہ کوئی مواخذہ نہیں عدل کرتے، نہ کرو، کوئی پوچھ نہیں. لیکن اس کے باوجود آپ کا معاملہ کیا تھا اپنی ازواج کے ساتھ؟ آپ گھر میں کیسے ہوتے تھے؟ حضرت عائشہ کیا بیان فرماتی ہیں؟ آپ گھر میں ہوتے تھے، اب بالکل ایک عام انسان کی طرح گھر کے اندر ہنسی مذاق کر رہے ہوتے تھے، گھر کے کام کاج میں حصہ لے رہے ہوتے تھے، اور ادھر اذان ہوئی، ادھر آپ اجنبی ہو گئے. کتنا مشکل ہے کہ عین دنیا کے اندر ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے بلایا تو چل دیے. سوئچ اوور ہونے میں کتنی دیر لگی، ایک سے دوسری کیفیت میں جانے کو کتنی دیر لگی. یہ ہوتا ہے مومن. جمعہ کی نماز، جمعہ کی اذان آئے، سب چھوڑ دو، فسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، آگے مسجد. فاذا قضیت الصلاۃ، خطبہ سنا، بڑا روحانی تسکین ہوئی، سب ہوا. اب کیا ہے؟ فاذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض، جاؤ کاروبار کرو، پورے دن کی چھٹی کوئی نہیں، جاؤ کماؤ، اپنے کام کرو. یہ ہے ہمارا دین. تو جب تک ہم اعتدال نہیں سیکھیں گے کس کس چیز میں، جسم کے تقاضے، روح کے تقاضے، عقل کے تقاضے، جذبات کے تقاضے، ان چار چیزوں میں جب تک اعتدال نہیں ہوگا، نہ یہ زندگی کامیاب ہو سکتی ہے اور نہ اگلی. کامیاب ہونا ہے تو ان چار چیزوں کے تقاضوں میں بیلنس قائم کرنا ہے. پہلی چیز ہے جسم کے تقاضے. اب مزید آپ خود بھی غور کر سکتے ہیں، میں ہلکی ہلکی آپ کو راہ دکھاتی ہوں سوچنے کی، پھر آپ مزید خود سوچتے رہیے. جسم کے تقاضے، نہ تو اپنے آپ کو اتنا بھوکا رکھیں کہ آپ کی کمر ٹوٹ جائے، اٹھ کے بیٹھنا محال ہو، رنگ پیلا ہو جائے اور اتنے لاغر نظر آئیں، نہ سوئیں، نہ کھائیں، نہ پیئیں کہ آپ کسی کام کے لائق نہ رہیں. یہ نہیں ہمارا دین سکھاتا ہمیں. اتنا کھاؤ، اتنا آرام کرو کہ جس سے تم ایک طاقتور انسان ہو کر کام کر سکو. اسی طرح عقل کے تقاضے یا عقل کی ضروریات، عقل کی ڈیمانڈ، کہ انسان اپنی عقل کو، انٹلیکٹ کو مسلسل جلا بخشے. جسم کی طاقت کے لیے انسان کھاتا پیتا ہے، عقل کی ترقی، اس کے لیے کیا کرو؟
علم، علم کا حصول، ریڈنگ، علمی مجالس میں بیٹھنا، علماء کے پاس بیٹھنا، یہ عقل کو جلا بخشتا ہے. آپ دیکھیں انسان کے جذبات کی تسکین کہاں کہاں سے ہوتی ہے، جس میں خون کے رشتے بھی ہیں، جس میں دوست بھی ہیں، جس میں یعنی بہت سی چیزیں انسان کے جذبات کو سیٹسفائی کرنے کے لیے ہوتی ہیں نا. لیکن ان سب کے اندر پھر ایک اعتدال. اب روح رہ گئی، رات ہو گئی، سو لیے، پھر اٹھ جائیں پچھلے پیر، کھڑے ہوں اللہ کے حضور، پڑھیں کم از کم 2 رکعتیں، لمبی رکعت پڑھیں، لمبا قیام کریں جتنا زیادہ لمبا ہو سکے، اور اگر ہو سکے تو جتنا لمبا قیام کیا اس سے نصف رکوع کریں، طویل رکوع کریں، اتنا ہی سجدہ کریں، پھر اتنا ہی سجدہ کریں. پھر آپ دیکھیں کیسی روحانیت نصیب ہوتی ہے آپ کو. پھر اٹھیں، کھائیں پیئیں، پھر عقل کے تقاضے پورے کریں، پھر جذبات کے کریں، پھر روح کے کریں. یہ ٹائم ٹیبل ہونا چاہیے آپ کا. اور اگر کسی ایک چیز کو بھی اگنور کریں گے تو آپ کی شخصیت امبیلنس ہو جائے گی، غیر معتدل ہو جائے گی، جس سے آپ ایک کامیاب انسان نہیں کہلا سکتے. اور مومن کے لیے اس میں سے ہر تقاضے کو پورا کرنے کا اجر ہے. آپ کا کھانا پینا بھی عبادت ہے، آپ کا علم حاصل کرنا بھی عبادت ہے، آپ کا خدمت خلق کرنا بھی عبادت ہے، آپ کا اپنے رشتہ داروں کے حقوق نبھانا بھی عبادت ہے، آپ کا پھر اللہ کے حضور گڑ گڑانا بھی عبادت ہے. یہ سب کچھ عبادت ہے. اسی کا نام جد و جہد ہے، اسی توازن کو پکڑتے رہنے کا نام جد و جہد ہے. یہی جہاد ہے اصل. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کیوں جامع، کیوں نمبر 1 ہے؟ اسی وجہ سے ہے. یہ سارے پہلو ہیں نا آپ کے اندر، یہی تو آپ کا اسوہ حسنہ ہے، یہی تو ایک خوبصورت پہلو ہے. اور اس سے ہٹیں گے تو دین بدنما کر دیں گے. یہ الگ بات ہے کہ کبھی ایک پہلو غالب آنے لگتا ہے، کبھی دوسرا، کبھی تیسرا. بعض اوقات مختلف چیزوں کے مختلف تقاضے ہوتے ہیں، کچھ حالات ہوتے ہیں. آپ سب کو پیشگی عید مبارک. اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کی تمام عبادات قبول فرمائے. تقبل اللہ منا ومنکم صالح الاعمال. آمین.